بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پہ بات کریں گے کہ حضور کی ولادت بسعادت کب ہوئی، کہاں ہوئی۔ تو اس میں آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن مشہور قول وہ یہی ہے کہ آپ عام الفیل کے واقعے کے 55 دن بعد 12 ربیع الاول، اسی طرح 20 اپریل 571 عیسوی میں آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور وہ لوگ 12 ربیع الاول کو ہی کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ یہ مکہ والوں کا ایک سمجھ لیں کہ رواج تھا، یا ان کا ایک ہر سال روٹین تھی کہ وہ 12 ربیع الاول کو محفلیں منعقد کیا کرتے تھے حضور کی ولادت پر۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اس روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش و لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نو کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، اور کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا دنیا میں تشریف لائے۔ وہ شاعر لکھتا نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا مأویٰ، صغیروں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ کہ جب زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، اس وقت اللہ کے حبیب اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا تھا، اس وقت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ غریبوں کا کوئی حال چال نہیں تھا، غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو اس وقت حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، اسی طرح ختنہ کیے ہوئے، خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، ربی حبلی امتی کہا، مولا میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو بخش دے۔ آج وہ امتی غور کرے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ میلاد منانا بدعت ہے، یہ میلاد منانا شرک ہے۔ مجھے بتاؤ، وہ نبی جو آتے ہی دنیا میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش فرما دے، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت بھی لب مبارک پہ یہ دعا جاری ہوتی ہے، مولا میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ آج وہ امتی کیسا ہے کہ جو حضور کی میلاد منانے پہ اعتراض کرتا ہے، حضور کے دنیا میں آنے پہ اعتراض کرتا ہے، حضور کی دنیا میں آنے کو شرک سمجھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو حضور کی دنیا میں آنے کو بدعت سمجھتا ہے۔ مجھے بتائیں وہ کیسا امتی ہے کہ یار یہ امتی اس کے لیے حضور نے دعا کی، مولا میری اس امت کی بخشش فرما دے۔ مجھے بتائیں وہ امتی قیامت کے دن اپنے حبیب کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا منہ دکھائے گا؟ مولا کہ میں تو دنیا میں کہتا رہا کہ حضور کا میلاد منانا تو شرک تھا، کس منہ سے ہم حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے؟ تو میں اور آپ غور کریں کہ جب کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افزور ہوتے ہیں تو اسی وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش فرما۔ تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو آپ کو جو سنبھالنے والے تھے، آپ کی پرورش کرنے والے تھے، وہ تھے آپ کے دادا۔ تو آپ کے دادا اس وقت حرم کعبہ میں طواف کر رہے تھے، تو جب آپ کو یہ خبر ملی کہ
آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بچے کی، ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ خوشی خوشی یہ آپ کے گھر آئے۔ پھر آپ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر خانہ کعبہ آئے اور آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کے لیے دعا کی، برکت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی، یہ بھی آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب وہ بڑا، یعنی کہ حضور کی جب ولادت ہوئی تو بڑے اس وقت واقعات ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا ہونے کی خبر دی۔ ابو لہب کا ذکر رب نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا کہ یہ بہت بڑا دشمن ہے اسلام کا، تبت یدا ابی لہب وتب کے ذکر سے رب نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا۔ لیکن سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ وہ لونڈیا جو صوبیہ لونڈی تھی، اس نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بھتیجا ہوا ہے، تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ آج تو نے بھتیجا ہونے کی مجھے خبر دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، جا تو آزاد ہے۔ تو وہ لونڈی آزاد ہو گئی۔ تو جب ابو لہب مر گیا تو گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ ما فعل اللہ، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسی گزر رہی ہے تیری زندگی آخرت والی۔ اس نے کہا کہ زندگی تو بڑی دشوار گزر رہی ہے، عذاب والی گزر رہی ہے، لیکن پیر کے دن اس انگلی سے مجھے پانی مل جاتا ہے، مجھے راحت مل جاتی ہے۔ اس انگلی سے میں نے صوبیہ لونڈی کو فقط نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، فقط بھتیجا ہونے کی حیثیت سے میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ نے اس کی برکت سے مجھے پیر کے دن اس سے راحت ملتی ہے اور باقی دن مجھے عذاب ہوتا ہے۔ یہ ابو لہب کا بیان ہے۔ اب بتائیں کہ وہ لوگ جو بات پہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے میلاد شریف منانا، کہاں ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسے لوگوں کو زبان بند کر لینی چاہیے، ایسے لوگوں کو زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے کہ ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں، میلاد کس کا منا رہے ہیں، وہ آقا جو تمام نبیوں کے آقا ہیں، ہم میلاد اس کا منا رہے ہیں۔ اب اس موقع پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی، سنی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عشق والوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں حضور کی ولادت کی خوشی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ابو لہب جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ رب نے اس کی مذمت میں قرآن نازل فرمایا، ایک پوری سورہ تب لہب ایک نازل فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یار وہ امتی کیسے نہیں بخشا جائے گا کہ جو حضور کی ولادت پر اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، ٹائم بھی دیتا ہے کہ میں نے حضور کا میلاد منانا ہے۔ بتائیں وہ اس کی کیسے بخشش نہ ہو، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ حضور شفاعت کریں گے، عقیدہ یہ ہو کہ آخرت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہماری گناہ گاروں کی، اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے۔ فقط عقیدہ ہونا چاہیے۔ ابو لہب کا عقیدہ نہیں تھا، اس نے فقط بھتیجا ہونے کی حیثیت سے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا، تو رب نے اس کو انعام یہ دیا کہ اس کو بھی پیر والے دن راحت پہنچتی ہے۔ تو جو بندہ ہو مسلمان، آقا کا غلام ہو، امتی ہو اور حضور کا میلاد منائے، اس کی کیسے نہیں بخشش ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ آج ہم نے سیکھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو، ہمیں بھی ہماری گھٹی میں یہ مل جائے کہ ہر وقت، ہر روز، ہر لمحے میں حضور کا میلاد مناتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔